بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ میسج پہ ضرور بتائیے گا، اور جہاں سے کنیکشن کٹ جائے تب بھی آپ نے ضرور انفارم کرنا ہے. صحیح؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، ماشاء اللہ، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. اور کس لیے اکٹھا کیا؟ اپنی شریعت کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا. تو کتنا یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے نا میرے ساتھیوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ نورانیوں نے خاکیوں کے آگے سجدہ کیوں کیا؟ کیوں اتنی نورانی مخلوق جھکی ایک ایسے انسان کے آگے جو مٹی سے پیدا کیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے علم کے بنا پر. یہ علم ہی ہے جو انسان کا رتبہ بلند کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں قرآن میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو آج اس ویبینار میں آئے ہیں اور جنہوں نے اٹینڈ نہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور پھر اگر ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنی شریعت سکھا دیتے ہیں. اللہ اس کے علم میں اضافہ کر دیتے ہیں. ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، طاقت کے لیے تو نورانی مخلوق ہی کافی تھی. ایک فرشتہ جس کا نام ہے صدلقہ، اگر وہ اپنا انگوٹھا سیدھا کر لیں تو ساتوں سمندر کا پانی اس انگوٹھے پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا. ایک اور فرشتہ ہے کہ جس نے اپنا ایک پر مارا تو پوری کی پوری قوم لوط تباہ اور برباد ہو گئی. تو پاور کے لیے، عبادت کے لیے دوسری مخلوقات کافی ہیں. اللہ نے ہمیں اسی لیے زمین پر بھیجا کہ ہم عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ اسی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ کچھ گھڑیاں جو ہم ایک ساتھ گزاریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ہم باقاعدہ سٹارٹ لیتے ہیں. مجھے کون بتائے گا کہ کون سے اسلامک مہینے کا سٹارٹ ہوا ہے؟ کون سا اسلامک منتھ سٹارٹ ہوا ہے؟ رجب کا. جی بالکل، رجب کا مہینہ شروع ہوا. رجب کا مہینہ کیا ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، تو یہ سب جاننے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. آج رجب کی 4 تاریخ ہے، اور رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رجب کا مطلب کیا ہے.
عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا، اور اس مہینے کو رجب مزر بھی کہتے ہیں۔ مزر عربوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، اسی نسبت کے بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا۔ اور اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو وہ اپنے ہتھیار اتار دیتے۔ لہذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب منسل الاسنا، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے۔ یعنی کہ رجب میں جو بڑے بڑے جاہل ہوتے تھے نا، وہ بھی پولائٹ ہو جاتے تھے، دشمنیوں کو ختم کر دیتے تھے، ہتھیار اتار دیتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، کوئی جنگ چل رہی ہے یا وٹ ایور جو بھی دشمنی ہے اس کو ختم کر دیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ نے ہماری پوسٹ پر بھی دیکھا ہوگا کہ ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ، شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ، اور رمضان کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اسی طرح انہی کا ایک اور قول ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے، شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے، اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو اگر بیج اچھا نہیں ہوگا، ہوا اچھی نہیں ہوگی، تو پھر کس طرح ایک پودا جنم لے گا نا؟ تو آج کا یہ ہمارا مہینہ اچھا نہیں گزرے گا، شعبان کا بھی نہیں اچھا پھر گزرے گا، اور پھر اوبویسلی رمضان بھی اچھا نہیں گزر سکتا۔ جب ایک سیڈ ہی ہم نے اچھا نہیں لگایا، اس میں ہی ملاوٹ تھی، کھوٹ تھی، تو پھر اگلے مہینے کیسے اچھے گزریں گے؟ تو اس مقام پر جو کرنے کا پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کسی سے ناراض ہیں تو راضی ہو جانا ہے، کوئی جنگ چل رہی ہے، کوئی دشمنی ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو ختم کر ڈالنا ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے، خصوصاً رجب کا، اس میں جنگ نہ کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا، تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کی بہت سے طریقے رائج ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم سوری، میرا مائک میوٹ ہو گیا تھا۔ صحیح، تو ہم لوگ کچھ ڈسکس کر رہے تھے، ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں لوگ رجب میں بہت سے ایسے اعمال کرنے لگ گئے تھے کہ جو رائج نہیں تھے، یعنی کہ جن کی دلیل نہیں تھی۔ تو آج بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں عبادت کے بہت سے طریقے پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ طریقے درست ہیں، کیا وہ عبادت مسنون ہے بھی کہ نہیں۔ سب سے پہلا جو کام رجب میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہلی علب العطریہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کو قربان کرتے تھے اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے اور اسے رجبیہ یعنی رجب والی قربانی کہا کرتے۔ جبکہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، فرع اور عطیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ درست نہیں۔
تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج کے دور میں آپ یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی رجب کے مہینے میں قربانی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ مسنون عمل نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، کہ فرع اور عطیرہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح؟ تو ہم نے یہ عمل رجب میں نہیں کرنا. اس کے بعد کچھ لوگ رجب میں خصوصی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب، یعنی رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی ہیں، جس میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں کرتا؟ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا کر رہا ہے تو اب نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی یا آپ کے دوستوں میں سے یا کوئی بھی اس نماز کا اہتمام کرتا ہے تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی؟ صحابہ کرام نے پڑھی؟ جواب نہیں میں آئے گا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہم بھی اس نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ عمرے کا اہتمام کرتے ہیں اس مہینے میں، خاص طور پر رجب میں ہی عمرے کو جاتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط. صحیح بخاری میں ہے یہ روایت کہ رسول اللہ نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. تو اگر کوئی شخص ہے جس کا پہلے سے ارادہ ہے اور اس کی سیٹ رجب میں ہی ہوگی تو وہ تو کر لے، لیکن مخصوص کر کے رجب میں جانا یہ بھی ایک بدعت میں آ جاتا ہے. اچھا، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رجب میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خصوصاً اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ یعنی کہ رجب، شعبان اور رمضان میں روزے نہیں رکھے اور نہ ہی اس کی تاکید کی. اور بعض لوگ تو 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم متعدد احادیث میں دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے مخصوص دنوں یا مخصوص تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہے، جیسا کہ ایام بیت کا، پھر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کا، 9 اور 10 محرم کا روزہ، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں. ان تمام کے بارے میں تو صحیح احادیث ثابت ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ اس طرح ہوگا کہ اگر وہ پہلے سے کوئی روزے رکھ رہا ہے، مثلاً اب رجب آ چکا ہے اور آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ میرے پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں اور میں نے وہ رکھنے ہیں، تو تب تو آپ رکھ سکتے ہیں رجب میں، لیکن مخصوص کر کے رکھنا پھر یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں.
کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے۔ صحیح؟ تو یہ والا پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہے، کیونکہ عمرہ تو کوئی کوئی کرتا ہے اور خصوصی نماز کا اہتمام بھی بہت کم رائج ہے، قربانی کا اہتمام بھی کم ہے، لیکن یہ روزے کا اہتمام بہت ہوتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں بھی اس کا اہتمام کرتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے درست سمت کی طرف رہنمائی فرما دی۔ تو اگر آپ بھی 27 رجب کا روزہ رکھیں تو ضرور سوچیے گا کہ کیا رسول اللہ نے رکھا ہے۔ جب جواب نہیں میں آئے گا تو پھر فوراً قرآن کی یہ آیت یاد کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو چیز آپ کو رسول اللہ نے نہیں بتائی وہ کیوں کریں، اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 22 رجب کو کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے اور پھر گھروں میں پائی بھی جاتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ سنت میں، نہ ہی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا اور نہ ہی تابعین یا تبع تابعین کے زمانے سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو پلیز اس بدعت سے بھی ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری مائیں تو نہیں سنیں گی جب آپ ان کو بتائیں گے، وہ تو ضرور اہتمام کرتے ہیں، اور رجب میں تو اسپیشلی کہیں سے حلوہ آ رہا ہوتا ہے اور کہیں سے چاول اور کہیں سے کیا اور کہیں سے کیا۔ تو آپ نے اپنے گھر کو بچانا ہے بدعت سے۔ آپ نے آرام سے، تحمل سے، نرم مزاجی سے اپنے امی کو یا جو بھی بنائے اس کو بتانا ہے کہ یہ بدعت ہے، ایسے کوئی منت پوری نہیں ہوتی، ایسے تو الٹا گناہ مل رہا ہے اور پھر فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، ایسا ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس بدعت کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اصل دین کیا ہے، اور یہ سوچنا بالکل درست ہے، ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ اصل دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور پھر بدعتی کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہ کر دے۔
تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جن بدعات میں ہم گر چکے ہیں ان سے واپس پلٹ آئیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ لیکن پھر مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کی بھی ضرورت ہے. کس چیز سے بچانے کی ضرورت؟ ان عمل سے، ان کاموں سے جو دین کے نام پر آج ایجاد ہو چکے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملنا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنا. تو جس عمل کا نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، تو پھر وہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اصل دین ہم تک پہنچائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. اب ہم آگے چلتے ہیں، اور جو میری ٹاک کا بہت اسپیشل پوائنٹ ہے، میں امید کر رہی ہوں گی کہ آپ سب غور سے سن رہے ہوں گے. تھک تو نہیں چکے آپ لوگ؟ مومن کبھی نہیں تھکتا، اور علم کی بات سن کر تو وہ سیر ہوتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ لوگ سنیں اور غور سے سنیے گا. صحیح؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام. سب سے پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 27ویں رجب کو اس کی شام کو عبادت کی ہے، رات کو جاگے ہیں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں؟ تقریباً سب ہیں. اس رات تو ہر بندہ جاگتا ہے. جو پورا سال بھی نہ جاگے نا، وہ 27ویں رجب کی شب کو ضرور جاگے گا، اور پھر اس دن کا روزہ بھی ضرور رکھے گا. اچھا، اب ضروری بات کرنی ہے کہ 3 منٹ کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تو آپ نے واپس جوائن کرنا ہے. صحیح؟ کیونکہ 40 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ہونے لگے ہیں، کمپلیٹ ہونے لگے ہیں. تو اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو آپ نے واپس لنک کو جوائن کرنا ہے، کلک کرنا ہے. صحیح؟ اب ہم دیکھتے ہیں 27ویں رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام. کچھ لوگ 27ویں رجب کی رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی نسبت واقع معراج سے کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں واقع معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا، اور نہ ہی رسول اللہ کا کوئی قول یا عمل 27ویں رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر رسول اللہ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہیں. واقع معراج کا ظہور کی حقیقت اپنی جگہ درست ہے. یہاں خیال رکھیے گا کہ ہم اس واقعے کو ڈینائی نہیں کر رہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے چند سال بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے چند ماہ قبل ہوا. یعنی کہ رجب میں
یہ واقعہ تو ہوا لیکن ہمیں ڈیٹ کا نہیں پتا. اچھا جی، میسج آ چکا ہے کہ تھوڑی دیر رکیں. اب سب واپس آ چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، لیکن چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ آپ لوگ بھول تو نہیں گئے؟ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ 27ویں رجب کی شب کو جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے؟ غلط سے مراد بدعت ہے. یہ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول چکی، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ یہ کہ جو ہماری آج کی ٹاک تھی وہ 2 پارٹس میں تھی. ایک تو گزر چکا کہ جو بدعات پائی جاتی ہیں رجب میں، اور وہ میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا کیا ہیں. اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ اب سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کے بارے میں جو شب معراج ہوتی ہے رجب میں، اس کو ہم تھوڑا ڈیفائن کریں گے، دیکھیں گے کہ شب معراج میں کیا ہوا تھا اور پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے. یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ رسول اللہ کو مکی زندگی کے آخری حصے میں معراج کا خاص مشاہدہ کروایا گیا تھا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے. اور اسرا کا کیا مطلب ہے؟ رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا آغاز کیا ہوا، اس سفر میں کیا کیا پیش آیا، کیا معاملات ہوئے، کیا واقعات ہوئے. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کے رات جب بیت اللہ سے رسول اللہ کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو. اسی رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئی جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن آپ کا دل نہیں سو رہا تھا. یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا. یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی ایک تشت لایا گیا، یعنی ایک باؤل، ایک پیالہ، اور اس میں سونے کا ایک بہت بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کے رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس کی روایت. تو واقعہ معراج میں جو پہلا واقعہ ملا وہ کون سا ہوا کہ شق صدر. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جس کو اسرا بھی کہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا. سبحان اللہ، جنت کی سواری بھی کتنی عجیب سواری ہے نا، کہ ایک کھر جہاں پہ ہوتا وہاں پہ اور دوسرا کہاں پہ؟
جہاں آخری نظر اس کی ہوتی تھی۔ اس وقت رسول اللہ مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو دودھ پسند ہے؟ ہمیں تو دودھ نہیں پسند، ہم آج کل کہتے ہیں نا، لیکن رسول اللہ نے شراب، دودھ اور شہد تینوں میں سے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ پہلا سٹیپ یہاں تک تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ معراج کی طرف لے جایا گیا، یعنی کہ مسجد اقصی سے آسمان کی طرف۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اب واقع معراج جب بھی آپ کے دماغ میں آئے نا تو فوراً سمجھ جائیے گا کہ معراج سے مراد سیڑھی ہے، اور یہ اس سفر کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ کو آسمان پر لے جایا گیا۔ اور سیڑھی کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی نسبت سے اس سفر کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سفر آسمان میں کیا کیا کچھ پیش آیا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کے امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے۔ جبریل نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا میں ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا محمد ہیں۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے حضرت آدم کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے، وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ ملے جو باہم خالہ زاد بھائی تھے۔ جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر جایا گیا اور اس کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ سارے سوال جوابات ہوئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، وہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے تو ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے۔ چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے، وہاں ادریس علیہ السلام موجود تھے، سلام دعا ہوئی اور انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کے مرحبا کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام 5ویں آسمان تک لے کر گئے، وہاں بھی دعا سلام ہوئی، وہاں ہارون علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی یہی کلمات کہے، نبی صالح، برادر صالح، اور آپ کی امامت کو تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے، کون سے آسمان کا ذکر آ رہا ہے؟ 6 آسمان کا۔ وہاں گئے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور مرحبا کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر یعنی رسول اللہ میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے نا کہ اس نبی کی امت
جو ہم ہیں ان کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ اسی طرح وہاں پوچھا گیا کون، کہا گیا میں ہوں، یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا۔ پھر پوچھا گیا ساتھ کون ہے، جواب ملا محمد ہیں۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا، جواب ملا ہاں۔ تو فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب رسول اللہ وہاں پہنچی تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کے پکارا اور میری نبوت کا اقرار کیا۔ پھر سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ نے یہ بات کہی تو جبریل نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کر ڈالی۔ پھر کیا ہوا جب رسول اللہ واپس آئے، دیکھیں نماز کہاں فرض ہوئی؟ آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر۔ تو نماز کی کس قدر فضیلت ہے نا۔ اس ٹاپک پہ تو ہم خیر بعد میں کبھی بات کریں گے، آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ پر جب 50 نمازیں فرض ہو گئیں تو واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور نمازوں کی تخفیف کر دی۔ اس کے بعد واپس آئے تو پھر پوچھا گیا کتنی نمازیں ہیں، تو یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ 5 کرتے ہوئے نمازیں کم ہونے لگی اور اینڈ میں ایسا ہوا کہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی اور رسول اللہ پلٹ کے واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر انہوں نے سوال دہرایا تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب 5 نمازیں رہ چکی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے اور کم کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اسی پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نماز کے ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ کو نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم کا ایک خاص میسج بھی تھا امت محمدیہ کے نام۔ کیا آپ وہ سننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم نے رسول اللہ کی امت کے نام کیا میسج بھجوایا تھا؟ تو چلیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ماشاء اللہ جن کو پتہ ہے بارک اللہ فیک، چلیں پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ مراد کیا؟ خلاصہ
جو اس میسج کا ہے وہ یہ ہے کہ جنت بہت خوبصورت ہے لیکن چٹیل ہے، تو اس کو بھرنا آپ نے ہے، یہاں سبزہ آپ نے اگانا ہے۔ اور کس طرح؟ ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، سبحان اللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ تو انشاءاللہ یہ جو میسج ہے اس پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنے والوں کا انجام بد بھی دکھایا گیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے۔ آج کے دور میں غیبت سمجھی ہی نہیں جاتی، بالکل اس کو ایک فرض کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ ہر دوسرے بندے کی غیبت کرنے میں مشغول ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا، کہ جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر امیجن کریں کہ اگر آپ کو ماسکیٹو کھا جائے یا کچھ کہیں تھوڑا سا کوئی پمپل نکل آئے یا اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا مرض نکل آئے کہ جس سے خارش ہو، انسان کتنا تنگ ہو جاتا ہے نا۔ اب تھوڑی دیر امیجن کریں، میں آپ کو امیجن کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کوئی باڈی پارٹ ہے، وہاں پہ ایٹ اے ٹائم 2 سے 3 مچھروں نے کاٹ ڈالا تو کتنا پین ہوتا ہے۔ ایک تو خارش اور دوسرا پھر جب انسان خارش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، تھکنے کا پین الگ، خارش کا الگ، اور پھر جب ہم خارش کرتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تو درد کا پین الگ۔ تو ایٹ اے ٹائم بہت سے درد برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ کل قیامت والے دن جب ناخن پیتل کے ہوں گے اور اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے، کیوں؟ خارش کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا ڈریس پہنا دیا جائے گا کہ جس کو پہننے سے خارش سٹارٹ ہو جائے گی اور پوری بدن میں خارش سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے نا، کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، ہم نے خود بھی غیبت سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے اور اس برائی سے بچانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے جنت کا مشاہدہ کیا، نہر کوثر کا مشاہدہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کا میسج سنا جو انہوں نے امت کے نام ڈلیور کیا، پھر غیبت کرنے والوں کا انجام دیکھا، پھر اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا بھی انجام دیکھا کہ جو کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، یعنی بے عمل خطبہ کا عبرت ناک انجام۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے معراج کے رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بلائیوں کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے بس وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذالک۔ تو اس لیے انسان وہی دوسروں کو بتائے جو خود عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں شکوہ کرتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو عمل بہت ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، علم تو علم ہے، علم ایک بوجھ ہے، اصل علم وہی ہے جو عمل میں ڈل جائے۔ عمل سے انسان کا تعین ہونا ہے کہ آیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ علم، خوبصورتی، آپ کا سٹیٹس یا دنیا کا کوئی بھی اور جو آپ کے اندر کوالٹی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ یہاں تک اسرا کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ رسول اللہ واپس آئے، اور اس طرح واپس آئے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ گئے تھے نا اور
آج کل تو لاک ہیں، لیکن اس دوران کنڈیاں ہوتی تھی، اور مطلب کہ جب رسول اللہ دروازہ کھول کے گئے تھے تو دروازہ ہل رہا تھا، وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور جب واپس آئے تو وہ سٹل ہل رہی تھی. یعنی اتنی جلدی یہ واقعہ پیش آیا. لیکن یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس واقعے کو مانیں اور تسلیم کریں، کیونکہ اللہ کی قدرت کچھ بھی کرنے پر کامل ہے. لیکن افسوس کہ منافقین اور کفار نے نہیں مانا، بلکہ مذاق اڑانے لگے. حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اس واقعے کی تائید کی، اور پھر ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم اس واقعے کو تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں. آخر میں یہ ہے کہ اب ہمارے لیے کرنے کے کیا کام ہیں، کہ جو ہم نے یہ واقعہ پڑھا، ہم نے دیکھا کہ شب معراج کو جو واقعہ پیش آیا، رسول اللہ کو آسمان پر لے جایا گیا، مختلف مشاہدات کروائے گئے، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بس ہم ایک رات کو جا کر کچھ بھی سمجھے بغیر بس رات کو جا کے عبادت کریں، اس دن کا روزہ رکھیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اس واقعے سے ہمیں یہ سکھلانا تھا کہ بس ایک رات اور بس ایک دن میں اور آپ روزہ بھی رکھیں اور عبادت بھی کریں. بالکل نہیں، بلکہ معراج کے دوران رسول اللہ کو جتنے بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں. فجر کی نماز تو کسی لسٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ فرض ہے بھی کہ نہیں. کوئی گھر میں مہمان آ گیا، نماز چھوٹ رہی. کچھ بھی ہو گیا، کوئی پارٹی ہے، ہر چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن نماز پہ کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں. خود سوچیں کہ نماز کتنی خاص جگہ پر بلا کے عطا کی گئی. سدرۃ المنتہا پر، پہلے آسمان پر دی جا سکتی تھی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، یا اس مقام پر جہاں تک جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. لیکن اتنے بلند مقام پر ایک چیز دی گئی تو اٹس مین وہ بہت ویلیو کے قابل ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور انہیں وقت پر ادا کریں، کیونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور کبھی کمپرومائز نہ کریں کہ میری نماز چھوٹ جائے، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اور اس رجب میں تو آپ نے اسپیشلی یہ معاہدہ کرنا ہے، خود سے عہد کرنا ہے کہ میں اپنی نمازوں کی پابندی کروں گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دیکھیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر ہے نا، تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ جو سیکھنے کا ہمارے لیے میسج ہے، جو پیغام تھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. کیا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے زنا کے بارے میں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ بھی اس سوچ پر جا کے سٹاپ کر جاتی ہے. تو پھر جب یہ کہا گیا کہ غیبت تو زنا سے بھی بدتر ہے، تو اس کو ہم گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیسے برداشت کریں گے کہ ہماری پورے باڈی پر خارش ہو، پین ہو، اور پھر ہم تھک بھی جائیں؟ تو تھوڑی سی لذت کے خاطر خود کو برے انجام میں مبتلا نہیں کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن اثرات باقی رہیں گے. غیبت کر کے دل کا سکون تھوڑی دیر کے لیے تو مل جائے گا، لیکن انجام بہت برا ہے. اور اسی کے ساتھ جو حضرت ابراہیم کا اتنا خوبصورت میسج تھا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ عمل کریں گے کہ کثرت سے ذکر الہی میں خود کو مشغول رکھنا ہے. اور ذکر الہی کیا ہے؟ کثرت سے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں. جنت میں ایک پودا لگتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کریں. اور اللہ کی فیوریٹ تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان کی ہم نے کثرت کرنی ہے، اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، اور ہمارے سیشن کا خلاصہ یہی ہے کہ رجب میں جو بدعات رائج پا چکے ہیں،
جن میں ہم نے دیکھا کہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، رجب میں خاص طور پر عمرے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر رجب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، 27ویں رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے رات کو جو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، تو یہ سب کے سب بدعات میں ہیں۔ ان سے خود بھی ہم نے بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ پلیز ریڈر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے مائک آن کر دیجیے۔ جن کے السلام کوشچنس ہیں علیکم پلیز وہ پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر لے جایا گیا تھا تو دیدار بھی کیا تھا انہوں نے نا اللہ پاک کا، لیکن مجھے اس کی دلیل ابھی تک نہیں ملی، مجھے یہ کنفیوژن ہے، پلیز یہ سولو کریں۔ دیکھیں ہم نے ابھی جو میں نے پورا آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے نا، تو اس میں کہیں یہ دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں، ہاں کیونکہ جی اس مقام میم۔ پہ دیکھیں جبریل علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا، میں نے آپ کے سامنے کیا الفاظ یوز کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے جل جائیں گے، یعنی اللہ کا نور ایسا ہے۔ تو اللہ کی تجلی، اللہ کی نور کی تجلی ضرور ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار یہ کسی بھی صحیح روایت سے تو نہیں پتہ چلتا۔ جی جزاک اللہ خیر میم، میں نے بھی بس پورے لیکچر میں یہی سنا، اور جو میں نے آج سے پہلے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی دیدار نہیں ہوا تھا، اور نہ مجھے کبھی دلیل ملی۔ لوگوں کی باتوں کا کیا ہے، وہ ایک سے سنتے ہیں دوسروں کے سامنے ایسے ہی بتا دیتے ہیں بنا دلیل کے۔ بالکل نہیں، ہمیں دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یقین دیکھیے نہیں ہم نے ابھی کرنا پورا چاہیے ہمیں واقعہ کسی پڑھا، پہ۔ یہ صحیح احادیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو اس میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ براہ راست کوئی بات ہوئی ہے یا ہاں رسول اللہ جی نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی ہوئی تھی، اور دیکھیں وحی کا لفظ آتا ہے۔ باجی میرا بھی ایک کوشچن ہے، مجھے سا کام ہے، آپ میرا کوشچن اگر جلدی لے لیں تو کائنڈلی پلیز۔ جی جی آپ بولیے۔ باجی میں نے یہ سنا ہے کہ جو 27 رجب کو معراج ہوئی ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے، اور اس کی ایک ہمیں پرفیکٹ ڈیٹ یعنی کہ ابھی تک نہیں معلوم ہوئی ہے۔ بالکل دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا نا کہ بہت سے روایات ملتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقع معراج ہی کچھ نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے پورا واقع معراج رکھا، واقع معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی یہ ہے۔ لیکن کس چیز میں اختلاف ہے کہ کون سی ڈیٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں رجب ہے، کچھ کہتے ہیں رمضان ہے، کچھ کہتے ہیں کون سا منتھ ہے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے قبل اور ہجرت سے بعد۔ تو اس کی ڈیٹ میں اختلاف ہے کہ کون سے دن اور کون سے رات کو یہ واقعہ پیش آئے، تو اس میں ہمیں نہیں کچھ مطلب اوتھینٹک نالج نہیں ہے اس کا۔ کلیئر ہوا آپ کو؟ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ جی باجی جان آ رہی ہے آپ کی آواز۔ پتہ نہیں شاید ان تک آواز نہیں جا رہی۔ 36 اقوال ملتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ۔ اوکے، ریپیٹ دا بدعت۔ بدعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو ہم یہ سوچ کے کریں کہ اس کو کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور رسول اللہ نے وہ عمل نہ کیا ہو، اس سے کوئی دلیل نہ ہو وہ عمل نیک ہی، لیکن رسول اللہ نے وہ عمل اس دن یا اس اسپیسیفک ڈیٹ کو اسپیسیفک ٹائم میں نہ کیا ہو، تو وہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔
بھائی جان سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا باجی کائنڈلی ذرا شروع کی جو بدعات آپ نے ذکر کی وہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں کیونکہ وہ تھوڑا سا مس ہو گیا تھا جو اسی صحیح رجب کے حوالے سے ہوں. صحیح. آپ نے یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی شیئر کی جائے گی, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا, لیکن میں بتا دیتی ہوں. رجب میں قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, خاص طور پر لوگ قربانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پیسے دیتے ہیں رجب میں خاص طور پر. پھر اسی طرح خصوصی نماز کا اہتمام کرتے ہیں جس نماز کا صلاۃ الرغائب نام ہے, تو اس نماز کا یہ بھی بدعت میں ہے. عمرے کا اہتمام رجب میں لوگ کرتے ہیں, اور حالانکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسپیشلی رجب میں عمرہ کیا, حالانکہ نہیں, کوئی بھی اس کی دلیل نہیں ملتی. اور پھر رجب میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں, اور 27ویں رجب کو روزہ رکھتے ہیں, اور اس کے رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب بدعات میں ہیں, دین میں ان کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. جی, جو آپ کے ساتھ آپ نے یہ سیشن لیا ہے اس کا PDF بھی ہے, میں آپ کو شیئر کر دوں گی. آپ اگر ردا کی اسٹوڈنٹ ہیں تو میں ان کو شیئر کر دوں گی, وہ آپ تک پہنچا دیں گی. صحیح. اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ یا تو آپ کو سارا سمجھ آ گیا, یا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا. چلیں الحمدللہ آپ کو سب سمجھ آ گیا, تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. جتنا آپ نے ٹائم دیا اللہ کے دین کے لیے, آپ نے وقت نکالا, وقف کیا اپنا وقت, تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری بہنوں, میری پیاری ساتھیوں, شامیں تو روز گزرتی ہیں, وقت تو روز گزرتا ہے, لیکن وہ وقت ٹھہر جاتا ہے, وہ وقت ثبت ہو جاتا ہے, وہ شامیں ثبت ہو جاتی ہیں جو اللہ رب العزت کے نام ہو جائیں. تو آج کی ہماری شام بھی اللہ رب العزت کے نام تھی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہت اجر دیں. اور بس یہی ہوگا کہ آپ عمل کریں, خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے ارد گرد کو, سب کو بچائیں. اور اس چیز میں ڈرنا نہیں ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. آپ دلیل کے ذریعے اور نرم مزاجی سے اور پیار سے اور محبت سے سمجھایا گیا سبق بہت جلدی اثر کرتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, کیونکہ رجب میں بہت زیادہ بدعات پائی جاتے ہیں, دل بہت افسردہ ہوتا ہے دیکھ کر. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں تک اصل دین پہنچائیں. صحیح. تو یہی مقصد تھا اصل. اور اس کے علاوہ واقع معراج آپ کے سامنے رکھا گیا, ادھر سے بھی ہم نے 2-3 اصول لیے کہ غیبت نہیں کرنی, نماز کی پابندی کرنی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے میسج پر بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اذان کا وقت ہوا جا رہا ہے, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.